یہ 50 دن کا سفر تھا کل، 30 دن آنے جانے میں، 20 دن وہاں رکے. تو راستے میں ایسا ہوا کہ ایک ایسی گھاٹی سے آپ گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صرف 2 صحابی تھے، سیدنا عمار بن یاسر، یہ آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑے چل رہے تھے. کیا یہ مقام تھا، یہ شرف تھا. کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے علامہ احسان الہی ظہیر کہا کرتے تھے، ہم وہ ذرے ہوتے جو نبی کے جوتوں کو چھوتے تھے. یہ تو ان کا شرف ہے کہ نبی کے لگام پکڑے اونٹ کی، نبی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. بہت بڑا مقام ہے. پیچھے سیدنا حذیفہ بن یمان تھے، وہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے، اور صحابہ کرام ذرا دور دور تھے. ابھی واپسی ہو رہی ہے آرام آرام سے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ منافقین ڈھاٹے باندھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کام تمام کر دو. وہ لوگ اس طرح ڈھاٹے باندھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے لگے، تو آپ نے ان کے چاپوں کی آواز سنی، چلنوں قدموں کی آواز. تو جب بالکل قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ سے کہا جاؤ ان کو بھگاؤ. سیدنا حذیفہ آپ کو معلوم ہے کتنے کیسے سمجھدار اور بہادر صحابی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پہ بھیجا تھا کہ خبر لے کر آؤ. سخت سردی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ سردی کو بالکل کہتے ہیں، میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ نہ گئے اور جا کر انہوں نے ان سواریوں کے ناکوں پر، ان کے سواریوں کے جو ناک پر اپنے ڈھال سے مارا، وہ ایسا اللہ نے روب ڈالا کہ وہ سب بھاگے واپس. 12 تھے، وہ بھاگ کے جو لشکر میں جا کے شامل ہو گئے تاکہ لوگ پہچان نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سب کے نام حذیفہ کو بتا دیے، منافقین کے نام آپ نے بتا دیے. اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر بھی کیا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے، نہ کر سکے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رواں دواں تھے. جب مدینے کے آثار نظر آئے، اس کے نقوش دکھائی دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رہا طابہ، بہت پیار کرتے تھے، یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ادھر مدینے میں آپ کی آمد کی خبر جب پہنچی تو بچے، عورتیں، بچیاں باہر نکل آئیں اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. بھائیو، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر تھا کسی غزوے میں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ آگے پھر آپ اللہ کی طرف آپ رحلت فرما